بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا طریقہ نیچرل میتھڈ، قدرتی طریقے۔ اب قدرتی طریقوں کے اندر تین طریقے یاد رکھیں، یہ بالکل نیچرل ہے، کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو۔ پہلا میتھڈ ہے ردم میتھڈ، میں اس کی تفصیلات آگے دوں گا۔ دوسرا ہے کوئٹس انٹرپٹس، عزل والا میتھڈ جو میں نے اس سے پہلے رکھا تھا۔ اور تیسرا طریقہ ہے، معاف کرنا، اس میں دو ہی طریقے ہیں، ایک ردم اور دوسرا کوئٹس انٹرپٹس عزل والا۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ جو ردم میتھڈ ہے، یہ طریقہ یہ ہے کہ عورت کے ان ایام میں اس سے آپ دور رہے جو ایام سب سے زیادہ امکان ہے کہ ان ایام میں ہم بستری کرنے سے اولاد پیدا ہو سکتی ہے، جس کو کہتے ہیں انسیف پیریڈ۔ اب یہ پیریڈ کب ہوتا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں میں، یا میں الٹا کرتا ہوں، پہلے آپ کو سیف پیریڈ کیا ہے بتا دیتا ہوں، تو انسیف آپ سمجھ جائیے کیا ہے۔ عورت، ایک خاتون، اس کو حیض جب آ جاتا ہے، اس کی MC گزر جاتی ہے، اس کے بعد سے جب وہ پاک ہوتی ہے، اس سے لے کر 4 دن سے 7 دن، یہ وہ ایام ہوتے ہیں جن ایام میں اگر کوئی آدمی سے ہم بستری کرے تو بہت امکان ہے کہ اس کا حمل ٹھہرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سیف پیریڈ ہے اور اس کی بچے دانیاں بھی بننا شروع ہوتی ہے اس کے بعد۔ تو ان ایام میں اگر کوئی ہم بستری کرے تو ضروری نہیں ہے، لیکن ہائی پاسبلٹیز ہے کہ اولاد پیدا نہیں ہوں گی، اس کو بولتے ہیں سیف پیریڈ۔ اور اسی طرح عورت کے حیض آنے سے پھر 7 سے 4 دن، 7 سے آخر دن تک وہ ایام ہوتے ہیں جن ایام میں ہم بستری کرنے سے یہ بھی سیف پیریڈ ہوتا ہے، اس کو وجود میں حمل ٹھہرنے والا نہیں ہے پھر۔ اور اس کے علاوہ یہ 7 دن یا 4 دن سے لے کر 5، 6، 7 یا 5 سے لے کر یا 6 سے لے کر یا 7 سے لے کر جو ایام ہوتے ہیں، جو بالخصوص 10 دن ہوتے ہیں، اس کے MC کے بعد سے 10، مطلب یہ ایام چھوڑ کے 10 دن، یہ ہائیسٹ پاسبلٹیز ڈیز ہوتے ہیں جب ہم بستری کرنے سے حمل وجود میں آ سکتا ہے، اس کو بولتے ہیں انسیف پیریڈ۔ اور بالخصوص 13واں دن حمل حیض کے بعد اور 14واں دن سب سے ہائیسٹ پاسبلٹیز ہوتی ہے کہ اگر ہم بستری کریں گے تو حمل وجود میں آ جائیں گا۔ تو اس لیے بہت سے لوگ جن کو اولاد نہیں ہوتی، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ 14واں دن، 13، 12، 13، 14 اور 15 دن میں ان سے ہم بستری کرو، ہو سکتا ہے وجود میں آ جائے۔ اور اگر کسی کو احتیاط کرنا ہے تو یہ سیف پیریڈ اس کے لیے جو حیض کے پہلے 4-5 دن اور حیض کے فوراً بعد 4-5 دن ہوتا ہے ادھر کی، اس میں بھی یہ سیف پیریڈ ہوتا ہے اور امکانات ہے، یقینی بات نہیں یاد رکھی، اس لیے کہ حدیث میں الفاظ ہے جس کو پیدا ہونا ہے وہ پیدا ہو کر رہیں گا، حتیٰ کہ اگر پتھر پہ بھی منی کسی گر جائے، اللہ کو اگر اولاد کو وجود میں لائیں تو لا لیں گے۔ مطلب یہ کہ جس کو لکھ دیا اللہ نے وہ تو پیدا ہونے والا ہے، طریقے اختیار کرو تم احتیاطاً، لیکن وجود میں آنا ہے تو آنے والا ہے، ٹھیک۔ تو پہلا طریقہ ہوا ردم میتھڈ جو نیچرل ہے، آپ کو لیکن کیلکولیشن کرنا ہوگا کیا ایام چل رہے ہیں، کب کیا ہوا، یہ ایک ہے، لیکن کوئی گارنٹی نہیں، یاد رکھیں۔ تو آپ بولیں گے فیض بھائی کے درس میں سنیں اور پھنس گئے ہیں آ کر، ٹھیک ہے، میں گارنٹی نہیں لے رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ کیا احتیاط کی جا سکتی ہے بھائی، ورنہ میرے پہ وہ کر دیں گے کہ یہ تھا وہ فیض بھائی، ہوں گا نا 4-5 سال بعد آپ ملیں گے تو بولیں گے یہ تھا وہ جو آپ نے بولے اور میں پھنس گیا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ترکیب بتا رہا ہوں، میں ذمہ نہیں لے رہا ہوں، میں پہلے واضح کر رہا ہوں، ورنہ آپ میرے پیچھے پڑ جائیں گے اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ میں بتا رہا ہوں یہ سیف پیریڈ ہے، لیکن اللہ کو وجود میں لانا ہے تو پھر اللہ کبھی بھی لا سکتا ہے، اس پہ اللہ قادر ہے، اس معاملے میں ہماری کوئی نہیں، یہ احتیاط انسان کر سکتا ہے، فرسٹ۔ سیکنڈ میتھڈ عزل، کوئٹس انٹرپٹس، کہ ایک انسان اپنے بیوی سے ہم بستری کرے اور منی خارج ہونے سے پہلے اپنی بیوی سے دور ہٹ جائے۔ اس معاملے میں بھی یاد رکھیے بہت امکانات ہے کہ اولاد وجود میں نہیں آئیں گی، اور اس کے پرسنٹیج کے حساب سے 76% امکانات ہے کہ اولاد وجود میں نہیں آئیں گی، صرف 24% امکانات ہے وجود میں آئیں گی، بلکہ مطلب اگر 100 عورتوں کے ساتھ مطلب ایک 100 جوڑے اس طرح سے کرے تو صرف 24 کو اولاد ہوں گی اور 76 بچ جائیں گے، سمجھ رہے آپ۔ لیکن یہ بھی کوئی پرماننٹ حل نہیں، یاد رکھیے، اس لیے کہ بہت سی بار انسان اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ پاتا اور معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ اولاد وجود میں آ سکتی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے، شریعت کے اندر اس طریقے کی کوئٹس انٹرپٹس عزل کی اجازت تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں، یاد رکھیے، پسندیدہ نہیں، یہ کوئی چوائس اصلا نہیں کہا کہ کرو، لیکن اجازت تو ہے، آپ کر سکتے ہیں چاہے تو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی اور کہا میں اپنی غلونڈیوں سے جو ہے عزل کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں سے اولاد پیدا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تو کر، لیکن جب وجود میں آ جائے تو وہ اولاد تیری ہوں گی، مطلب اس کے بعد بھی اولاد وجود میں آ سکتی ہے، اور فرمایا اللہ نے جو تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے اس کو تو پیدا ہونا ہی ہے، چاہے تو کچھ بھی کر لے، سمجھے آپ بات کو، تو پیدا ہو اس پہ، لیکن یہ ایک میتھڈ ہے کہ ایک انسان منی خارج ہونے سے پہلے اپنی بیوی سے دور ہو جائے، کوئٹس انٹرپٹس۔ تو یہ تھا نیچرل میتھڈ۔ کہتے کہ اگر میاں بیوی ملیں
اور نطفہ جو ہے وہ باہر ضائع کر دیں تاکہ حمل نہ ٹھہرے. اگر اس پہ عورت بھی راضی ہو اور کوئی مجبوری بھی ہو تو جائز ہے, ورنہ جائز نہیں ہے. شادی ہوئی اور پڑھائی کی وجہ سے حمل روکنا جائز ہے, کوئی گناہ نہیں ہے اس میں, لیکن پسندیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ ایک فائدے کو دیکھ رہے ہیں ابھی, ایجوکیشن کو, جبکہ شریعت دور تک دیکھتی ہے, اجتماعی مفاد بھی دیکھتی ہے اور آپ کے بھی. جی. عورت کو ایجوکیشن کی بھی بہت ضرورت ہے, میں مانتا ہوں, لیکن اتنی نہیں جتنی اس کو اولاد کی ضرورت ہے. جی. اگر لیٹ اولاد ہوگی تو اس میں دو نقصان ہیں. ایک تو یہ کہ بعض دفعہ ہوتی نہیں ہے, یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ جب چاہیں آپ اولاد پیدا کریں. سب سے بڑی بھول آپ کی یہ ہے. بالکل. ایسے ہم جوڑوں کو جانتے ہیں جنہوں نے ابتدا میں حمل روکا, بعد میں ان کی بہت خواہش ہوئی اولاد ہو مگر نہیں ہوئی. تو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے, ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جب چاہیں گے ہو جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ اولاد دیر سے ہوگی تو پھر عورت کے لیے ان کو پالنا مشکل ہوگا. آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ کی اولاد جوانی میں ہی جوان ہو جائے. اور تیسری بات یہ کہ حمل یا پریگنینسی تعلیم میں رکاوٹ نہیں ہے. میرے پاس یورپ امریکہ سے بھی لوگ آتے ہیں اور میں تو حالات پوچھتا رہتا ہوں. کہتے ہیں وہاں یونیورسٹیوں میں پریگننٹ عورتیں پڑھتی ہیں, لڑکیاں پڑھتی ہیں. پریگنینسی کو کوئی بیماری نہیں سمجھا جاتا. تو پریگنینسی کے ساتھ سب کچھ ہو سکتا ہے, وہ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں. ہاں وقتی طور پر چند دنوں کے لیے طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہ تو ویسے ہی نارمل آدمی کی ہو جاتی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ میڈیکل سائنس ہی کہتی ہے کہ پریگنینسی کے دوران عورت بہت ساری بیماریوں سے یعنی بچ جاتی ہے. پریگنینسی میں تو کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں, لیکن اگر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ پریگنینسی نہیں ہوگی تو ہماری پورے 9 مہینے تک صحت اچھی رہے گی, ایسا نہیں ہے. وہ پھر دوسری چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ تو پریگنینسی میں بہت ساری بیماریاں, کچھ بیماریاں اگر ہوتی ہیں, کچھ طبیعت خراب ہوتی ہے تو بہت ساری بیماریوں سے اللہ تعالیٰ عورت کو بچا بھی لیتے ہیں اس دوران. تو یہ تصور بھی غلط ہے کہ پریگننٹ عورت کچھ نہیں کر سکتی ہے, سب کچھ کر سکتی ہے. وہ پڑھ بھی سکتی ہے, تعلیم بھی جاری رکھ سکتی ہے. اور دوسری بات ایک یہ بھی ہے کہ پریگننسی روکنے کے لیے جو گولیاں کھائی جاتی ہیں وہ تو بہت ہی خطرناک ہیں. ابھی کینسر کے اسپیشلسٹ تھے, کچھ دن پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس جو کینسر کے پیشنٹ آتے ہیں اس میں کیا کیوں وجوہات کیا ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ خواتین میں جو کینسر کی پیشنٹ ہیں نا, ان میں زیادہ تر وہ ہیں جو حمل روکنے کی گولیاں کھاتی ہیں. حمل روکنے کی گولیاں جو خواتین کھا رہی ہیں ان میں بریسٹ کینسر کا بھی ریشو زیادہ ہے اور ویسے بھی کینسر کا ریشو زیادہ ہے. تو جائز ہونے کی حد تک تو ٹھیک ہے, تعلیم کی وجہ سے آپ اولاد کو مؤخر کر دیں, مگر ان سب چیزوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ نکاح ہی نہ کرنا تعلیم کی خاطر, اس سے پھر بھی یہ بہتر ہے کہ آپ نکاح کر کے حمل روک لیں. بعض لوگ جو یہ کرتے ہیں نا کہ ابھی ہم پڑھ لیں پھر شادی کریں گے, اس سے پھر بھی بہتر ہے کہ بھئی آپ شادی کر لیں, بے شک آپ اولاد کو مؤخر کر دیں, یہ پھر بھی بہتر ہے.